بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا الصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلی خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء سیدنا و مولانا محمد المصطفى وعلى آلہ اہل التقى والنقى وعلى اصحابہ اہل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے معلم کائنات کے عنوان سے خطابات کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اسلام میں علم کی اہمیت کے موضوع پر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کی جائیں گی۔ اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو قرآن مجید کی پہلی وحی ربانی ختم المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حراء میں نازل ہوئی، اس کا جو پہلا کلمہ ہے وہ ہے اقرأ، پڑھیے۔ تو پہلا کلمہ وحی ربانی کا وہ انسان کو علم اور علم کی اہمیت کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ علم بالقلم، کہ اس نے قلم کے ذریعے تمہیں علم سکھایا، اور یہ بھی فرمایا کہ وعلمک ما لم تکن تعلم، اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ نے آپ کو علم عطا فرما دیا۔ علم چاہے دنیاوی امور سے متعلق ہو یا دینی اور اخروی امور سے متعلق ہو، علم کی قدر و منزلت اور علم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ دینی علوم کی اہمیت دیگر علوم کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو آج میں دینی علوم کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ دینی علوم دو طرح کے ہیں، ایک تو ضروریات دین، یعنی اس قدر علم کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسے علم میں ضروریات دین سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہمارے ایمان اور اسلام کا تقاضا مکمل نہیں ہوتا۔ اس میں ایمانیات اور عقائد بھی ہیں، اور اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور اخلاقیات بھی ہیں۔ اور ایک علم دین میں تخصص، ایکسپرٹیز اور مہارت ہے، جسے قرآن مجید نے تفقہ فی الدین سے تعبیر فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا
کہ سارے کے سارے مسلمان اپنے تمام مشاغل، زراعت، صنعت، تجارت، حرفت، روزگار، معاش کو ترک کر کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر گروہ یا ہر قبیلے یا ہر شہر یا ہر بستی میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ علم دین کے فقیہ اور ماہر بن جائیں، لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، تاکہ جب وہ علم حاصل کرنے کے بعد واپس اپنی قوم یا قبیلے میں جائیں تو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، لعلہم یحذرون، اس امید پر کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں اور تباہی اور بربادی کے راستے سے بچ جائیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کی روح سے تفقہ فی الدین یا دین کا فقیہ ہونا یا دین کا ماہر ہونا، یہ من حیث المجموع پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ جب کسی بستی یا قبیلے یا علاقے میں چند لوگ اس کو ادا کر دیں تو باقی لوگ اس کی مسئولیت جواب دہی سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس کا اجر انہی کو ملتا ہے جو فرض کفایہ کو ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک شرط یہ قرار دی کہ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے یا دنیا سنوارنے کے لیے حاصل نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آپ نے جب علامات قیامت کو بیان فرمایا تو ان میں ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ تعلم لغیر الدین، کہ دین کا علم حاصل کیا جائے مگر اس سے اپنے دین کو سنوارنا اور دین کی بھلائی اور عاقبت و آخرت کی بھلائی مقصود نہ ہو، بلکہ اپنی دنیا کو سنوارنا مقصود ہو، تو اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، کہ جس نے دین کا علم اور دین کا وہ علم کہ جسے صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اس مقصد کے لیے حاصل کیا کہ لیصیب به عرض الدنیا، تاکہ اس سے دنیا کا مال کمائے، دنیا کا مال و اسباب جمع کرے، تو فرمایا کہ لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، یعنی ریحہا، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ یعنی دین کا علم جب حاصل کیا جائے تو دین کو سنوارنے کے لیے اور اپنی عاقبت و آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے۔ چنانچہ عالم دین کی فضیلت حدیث پاک میں اس قدر بیان کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز دین کے عالم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ فرمایا کہ حتی الحیتان فی البحر والطیر فی الجو، کہ سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی
اس دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یہ اتنا اعلیٰ منصب ہے اور اتنا اعلیٰ مقام ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بیان فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کا ماہر اور فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ پسند ہے اور محبوب ہے، اور اللہ اس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اس کو علامت قیامت کے طور پر بیان فرمایا کہ علم دین اور علم حق قیامت سے پہلے اٹھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه بین العباد، کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگ دیکھیں کہ ان کے درمیان سے علم اٹھتا ہوا جا رہا ہے، بلکہ فرمایا کہ وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علم دین کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ علماء حق اور علماء ربانیین اٹھتے چلے جائیں گے، اور پھر ان کے سکسیسر یا ان کے جانشین یا ان کی جگہ لینے والے دوسرے علماء حق اور علماء ربانیین پیدا نہیں ہوں گے، تو پھر ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہلوں کو اور ان لوگوں کو جو دین سے بے بہرا ہیں، جو دین کے علم سے واقف نہیں ہیں، اپنا دینی رہنما بنا لیں گے، اپنے دین کا مقتدا اور پیشوا بنا لیں گے۔ جب وہ اس دین کی پیشوائی کے منصب پر فائز ہو جائیں گے اور علم دین کے حامل نہیں ہوں گے تو فَسُئِلُوا، لوگ ان سے سوال کرنے آئیں گے، لوگ ان سے دین کا مسئلہ پوچھنے آئیں گے، تو ان کا جو پندار نفس ہے، ان کی جو انانیت ہے، وہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ یہ کہیں کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ جہل پر مبنی فتویٰ دیں گے۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ ہر کس کے نداند و بداند کے بداند در جہل مرکب ابد الآباد بماند، کہ ہر وہ شخص جو نہیں جانتا اور اس کو اپنے بارے میں یہ ظام ہے، یہ گمان ہے، یہ خام خیالی ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، تو وہ ہمیشہ جہل مرکب میں رہے گا۔ تو علم کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی کم علمی کا پتہ ہو، انسان کو اپنے جہل کا پتہ ہو، کیونکہ جب اسے اپنے جہل کا پتہ ہوگا تو اس کے ازالے کی کوشش کرے گا۔ جب کم علمی کا اسے پتہ ہوگا تو علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب اسے اپنی کم علمی کا پتہ نہیں ہوگا یا اس کی جو انانیت یا پندار نفس ہے وہ اعتراف جہل کی اسے اجازت نہیں دے گا، تو فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جہل پر مبنی فتوے دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔
خود بھی بھٹکتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے رہیں گے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے لوگوں نے چند سوالات کیے، 40 سوالات کیے، 36 کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ لا ادری، اور 4 سوالات کے انہوں نے جوابات دیے، حالانکہ وہ اپنے عہد کے بڑے عالم تھے۔ ان کا لقب تھا امام دار الہجرہ، کہ وہ دار الہجرہ مدینہ منورہ میں اپنے عہد کے امام تھے، اور آج بھی امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد ان کی مقلد ہے اور ان کی فقہ پر عمل کرنے والی ہے، لیکن انہوں نے جس مسئلے کو نہیں جانتے تھے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ تو لیکن اس شان کا حامل وہ ہوتا ہے جو امام مالک رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہم کی طرح علم کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، کہ جس شخص نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء کے ساتھ مناظرہ کرے، ڈیبیٹ کرے اور اپنی علمی جلالت اور شان اور شوکت کی دھاک بٹھا دے، یا جو عام لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، یا لوگوں کی جو عقیدت ہے اس کو اپنے دام تزویر میں لینے کی کوشش کرے، تاکہ لوگوں کو اپنا گرویدہ اور عقیدت مند بنا کر ان سے پھر دنیاوی مفادات حاصل کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ادخلہ اللہ النار، کہ ایسا علم اسے جہنم میں لے جائے گا۔ تو اس لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے حصول کی جو نیت ہے اس میں اخلاص کار فرما ہونا چاہیے، رضائے الہی ہونی چاہیے، اور دین کا علم اپنے اور دوسروں کے دین کو سنوارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے حاصل کرنا چاہیے، جو ایک اعلیٰ درجے کی سعادت ہے، نیکی ہے اور عبادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا، کہ جو رات کو تھوڑی دیر بھی علم کے پڑھنے پڑھانے میں، تعلیم و تعلم میں مشغول رہے اور اپنا کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے میں صرف کرے، تو خیر من احیائہا، اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کا درجہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ہے جو ساری رات جاگ کر نوافل پڑھتا ہو، تلاوت کرتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ حالانکہ وہ بھی نیکی ہے، لیکن علم کا سیکھنا اور سکھانا یہ اس سے افضل اور اعلیٰ نیکی ہے۔ میری دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کا ذوق، شوق، اخلاص اور سعادت نصیب فرمائے، اور نعمت علم سے ہمیں بہرور فرمائے، اور جو دینی علوم ہمارے لیے دنیاوی علوم ضروری ہیں ان کو بھی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین
بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔